Bismillahirrahmanirrahim. My name is Zainab and the topic of my presentation is operational qualification. Operational qualification process is to check if the equipment is operating in consistent with the user's requirement and within the manufacturer specified ranges or not. یعنی اس پہ operational qualification ایسی series of test کو کہا جاتا ہے جو بھی ہم equipment یوز کرتے ہیں اس پہ پرفارم کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ وہ equipment according to the specified جو اس کا کرائٹیریا ہے اس کے اکارڈنگ پراپر اس کی فنکشننگ ہو رہی ہے یا نہیں. جب بھی ایک انسٹرومنٹ یا کوئی بھی equipment ڈیزائن کی جاتا ہے اس کے بعد جو اس کو ڈیزائن کرتا ہے یعنی جو مینوفیکچرر ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے ایکسپیریمنٹس اس کے اوپر کرتا ہے تاکہ جتنے بھی اس نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں ان کو ویریفائی کر سکے کہ یہ ایکوپمنٹ ان اسٹینڈرڈس کے اکارڈنگ جو ہے وہ پراپر کام کرتا ہے یا نہیں. تو اس پروسیس کو یعنی جو ان ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کی پرفارم کرنے کا جو یہ پروسیس ہے اس کو کہتے ہیں آپریشنل کوالیفیکیشن پروسیس. اس پروسیس کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں؟ آپریشنل کوالیفیکیشن پروسیس آئیڈینٹیفائز دا کریٹیکل آپریٹنگ پیرامیٹرس. یعنی وہ ڈیوائس جو ہے جو بھی اکوپمنٹ ہم یوز کرتے ہیں انالیسس کے لیے یعنی جو بھی اکوپمنٹ ہم جس پر ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا اسپیسیفائڈ رینجز یا اکارڈنگ ٹو دا اسپیسیفائڈ کنڈیشنز پراپرلی فنکشن کر رہی ہے نہیں. اینڈ اٹ لسٹس دا ایکسپیریمنٹس ٹو بی کنڈکٹڈ آن دا کریٹیکل ویریبلس. یعنی جتنے بھی ہم نے ٹیسٹ پرفارم کرنے ہوتے ہیں اس کی اس پروسیس میں لسٹ بنائی جاتی ہے یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ اور اس کے بعد ان کو کریٹیکل ویریبلس کی بیس پر اس ایکوپمنٹ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آیا جو بھی کی ویریبلس جو اس ایکوپمنٹ کو افیکٹ کر رہے ہیں جس طرح ٹمپریچر وغیرہ ہو گیا یا اس کی جو کیلیبریشن وغیرہ چیک کی جاتی ہے جتنے بھی فیکٹرز ہوتے ہیں جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی بیس پر جو ہے وہ اس ایکوپمنٹ کو ٹیسٹ کرتے ہیں. اینڈ اٹ ڈسکرائبس دا سیکوینس آف دا ایکسپیریمنٹس. جتنے بھی ایکسپیریمنٹ ہم اس پر پرفارم کرتے ہیں وہ سیکوینس وائز ہوتے ہیں. یعنی لیٹس سپوز اگر ہم کوئی ویئنگ بیلنس یعنی ایکوپمنٹ آئی ہے اس کو اگر ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ پراپرلی فنکشن کرتا ہے یا نہیں کرتا تو سب سے پہلے ہم اس کی پاور آن آف یعنی اس کو کر کے دیکھیں گے اس پر ڈفرینٹ ٹیسٹ پرفارم کریں گے کہ اس کا جو پاور جو سسٹم ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد فردر اس کی جو ویٹ ڈٹرمننگ پراپرٹیز ہیں ان کو چیک کیا جائے گا. اینڈ اٹ انشورس دا ایکسیپٹنس کرائٹیریا فار دا پروڈکٹ. جو آپریشنل کوالیفیکیشن پروسیس ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی اکوپمنٹ یا انسٹرومنٹس جو چیک کر رہے ہیں یعنی جس پر ٹیسٹ پرفارم کر رہے ہیں اس کی کوالٹی کے بارے میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے کتنے کون سی امپرومنٹس کی ضرورت ہے اور اس میں کس طرح کے ڈیفیکٹس ہیں جو یوزرز تک پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے وہ اوور کم کر لیے جائیں. OQ پروٹوکول. آپریشنل کوالیفیکیشن پروسیس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک آتھورائزڈ پروٹوکول کو فالو کیا جائے. یعنی اگر ہم کوئی بھی مطلب جتنے بھی ہم ایکسپیریمنٹس یا ٹیسٹ پرفارم کر رہے ہیں ان کو پرفارم کرنے کے بعد ان سب کی ایک ڈاکیومنٹیشن ہونا بھی بہت ضروری ہے. یعنی جتنے بھی ہم ٹیسٹ پرفارم کریں گے ان کے آبجیکٹیوز اور جن میتھڈس کو یوز کرتے ہوئے ہم ڈفرینٹ ٹیسٹ کو پرفارم کر رہے ہیں اور جتنے ان میتھڈس کے بعد جتنے ہمارے پاس ان ٹیسٹ کو پرفارم کرنے کے بعد جو ریزلٹس ہمارے پاس آئے ہیں ان سب کو ایک جو ہے وہ اوتھینٹک ڈاکیومنٹ پر نوٹ کیا جاتا ہے جو بعد میں جو ہے فردر مینوفیکچر اس کو سائن کرتا ہے یا ویریفائی کرتا ہے. پھر اس میں جو بھی ڈیفیکٹس یا امپرومنٹس کرنی ہوتی ہیں وہ کر دی جاتی ہیں. سم امپورٹنٹ چیکس ان آپریشنل کوالیفیکیشن پروسیس. سب سے پہلے ان میں ہے وولٹیج اینڈ ایمپیریج لیول کہ اگر ہم کوئی بھی اکوپمنٹ جس طرح مطلب کوئی بھی ایسی اکوپمنٹ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں جو وولٹیج ریڈنگس دیتی ہو یا جس میں لیٹس سپوز کرنٹ لیول کو چیک کرنے والی ہو تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اکوپمنٹ ہے یہ پراپر ریڈنگس دے رہی ہے یا نہیں دے رہی یا مطلب اس کے ساتھ اگر کوئی کمپیوٹر یا سافٹ ویئر سسٹمز انسٹالڈ ہیں تو ان سافٹ ویئر کے ویریئنس کو چیک کیا جاتا ہے یا ان سافٹ ویئر کی ریلائبلٹی کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ اکارڈنگ ٹو دا اسپیسیفائڈ ڈیزائرڈ آپریشنل رینجز کام کر رہے ہیں یا نہیں. تو میں جو ہے وہ ٹائمنگ وغیرہ کو یا ڈیٹس کو چیک کیا جاتا ہے اور سافٹ ویئر کی جو کنفیگریشن سسٹم ہوتا ہے اس کو چیک کرتے ہیں. انوائرمنٹل کنڈیشنز میں ٹمپریچر اور ایئر کوالٹی وغیرہ آ جاتی ہے کہ کوئی بھی اکوپمنٹ جو بھی لیٹس سپوز ہم ہاٹ پلیٹس وغیرہ یا جو بھی کوئی بھی اکوپمنٹ ہم جس پر ٹیسٹ پرفارم کر رہے ہیں اس کے لیے
ٹمپریچر ہونا ضروری ہے، یعنی کسی بھی اکوپمنٹ کے لیے سوٹیبل کنڈیشنز ہوں گی تو وہی تبھی پراپر اس کی فنکشننگ ہوگی. اس کے بعد سیفٹی الارمس انسٹال کی جاتے ہیں کہ اگر کوئی ہیزیٹس مٹیریل ایکسپوز ہو جائے ان کیس یا کسی بھی قسم کا کوئی اور تھریٹ ہو تو سیفٹی الارمس آر انسٹال ٹو انشور دا سیفٹی کنسرنس. اینڈ آٹومیشن فیچرس اینڈ ٹائمنگ چیک کی جاتی ہے اکوپمنٹ کی. اگر کوئی اکوپمنٹ آٹومیٹیکلی فنکشن کرتی ہے تو پراپر اس کی ٹائمنگ وغیرہ پر ڈفرینٹ ٹیسٹ پرفارم کیے جاتے ہیں کہ آیا وہ اسپیسیفائڈ ٹائم میں پراپر رزلٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی. انوائرمنٹل ٹیسٹ جو ہوتے ہیں سکسیزفل کسی بھی آپریشنل کوالیفیکیشن پروسیس کے لیے ان میں ٹمپریچر کنٹرولز اور ویریشنز آتی ہیں کہ جب انالیسز ہم کرتے ہیں تو اس اکوپمنٹ کی وجہ سے اگر انوائرمنٹ کے اندر کوئی ٹمپریچر کی چینجز آ رہی ہیں تو اس کو کنٹرول کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو ٹمپریچر پروٹیکشن سسٹم یعنی ڈفرینٹ ٹمپریچر سینسرز انسٹال کیے جاتے ہیں اس لیب کے اندر یا جو بھی اس کا سلیکٹڈ سوٹیبل انوائرمنٹ ہے اس کے اندر، یعنی جس طرح کوئی بھی الیکٹرانک ٹمپریچر سینسر یوز کر لی جاتے ہیں. اور پریشر اینڈ ویکیوم کنٹرولز کے اگر بیرومیٹرز یا مینومیٹرز اکوپمنٹ وغیرہ کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے اگر کوئی پریشر چینجز یا وہ آ رہی ہیں تو ان کو بھی مانیٹر کر سکتے ہیں. اور کاربن ڈائی آکسائڈ کنٹرولز اور کاربن ڈائی آکسائڈ ٹرانسمیٹرز جو ہے وہ انسٹال کی جاتے ہیں. اب اگر وہ اکوپمنٹ کاربن ڈائی آکسائڈ لیولز کو انکریز کر رہی ہے، یعنی انالیسس کے بعد جو سلیکٹڈ انوائرمنٹ ہے اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو کنسنٹریشن وہ انکریز ہو رہی ہے تو اس کے لیے پراپر وینٹیلیشن سسٹمز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے تاکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے جو لیولز ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے. اسی طرح ہیومیڈیٹی میجرنگ اینڈ کنٹرول، یعنی جو بھی مطلب جو انوائرمنٹ ہے اس میں ایئر کی جو کوالٹی ہے وہ بھی سوٹیبل ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو دیٹ equipment. So thank you, that was all about operational qualification.